حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی، اس کی مقدار حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی کہ اس کی بلندی جو ہے وہ 30 ذراع یعنی 45 فٹ اور چوڑائی 30 فٹ اور طول جو ہے وہ 30 ذراع یعنی 45 فٹ۔ تفسیر کبیر اس آیات مقدسہ کے تحت فقالوا بنوا لہ بنیانا، حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے مجاہد، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ کس نے دیا تھا؟ وہ شخص کون تھا؟ بعض جگہ اس کا نام اکراد بن عطیہ مکمل طور پر ذکر ہے اور فارس کے دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام اکراد تھا، اور بعض جگہ اس کا نام اکراد بن عطیہ مکمل طور پر بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ نام کے متعلق 2 قول ہیں، اور بھی ایک قول کے مطابق نام حیوان ہے اور دوسرے کے مطابق حدیر ہے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا ہے اور قیامت تک وہ زمین کے اندر دھسا ہی رہے گا، قیامت تک اس زمین کے اندر ہی رہے گا۔ آپ کو جلانے سے پہلے آپ کو قید کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری یعنی باڑہ کی طرح بنائی، اور پھر باڑہ کی طرح جب بنا لیا اور پھر اس کے اندر تیار ہو گیا، پھر لکڑیاں جمع کرنے لگے، اور جب لکڑیاں بھی جمع ہو گئی، ہر قسم کی لکڑیاں 40 دن تک وہ سب لوگ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ بھی کہتی اگر مجھے اس بیماری سے شفا حاصل ہو جائے تو میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ اتنا ان کا جو ہے عقیدہ جو ہے پختہ ہونے لگ گیا۔ وہ کیسی آگ تھی؟ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر مقدار میں لکڑیاں جمع کر لی تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمانوں تک باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر سے فضا میں بھی کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ جو بھی وہاں سے پرندہ اڑتا، وہاں سے گزرنے لگتا تو وہ جل کر راکھ ہو جاتا۔ اتنی جو ہے آسمانوں کے ساتھ وہ آگ باتیں کرنے لگی۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی، اس کی حرارت اتنی دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت نہ رہا۔ وہ کفار حیران و پریشان ہو گئے کہ سب محنت ضائع ہو جاتی ہے، سب محنت ضائع جاتی ہے، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی کہ ایک منجنیق تیار کی جائے اور ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر منجنیق میں رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ خیال رہے کہ سب سے پہلے دنیا میں یہی منجنیق تیار ہوئی، بعد میں اس کو جنگوں میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور منجنیق کے ذریعے پتھروں کو گولوں کی طرح پھینکا جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب رسیوں سے باندھ کر منجنیق میں رکھا گیا تو زمین اور آسمان کے فرشتے، جانور اور جناب والا وطیر سب یہ ماجرا دیکھ کر حیران پریشان رہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے بے خبر تھے، سوچ رہے تھے کہ اب کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا تو آج جل جائے گا، اب زمین میں، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ زمین اور آسمان کے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی، اے اللہ عز و جل،
ہمیں اجازت فرما کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امداد کے لیے جاتے ہیں، ان کی جا کر امداد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت مرمت فرمائی، اجازت مل گئی کہ اگر وہ تم سے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تم امداد کے لیے ضرور جاؤ، اور اگر وہ میرے بغیر کسی اور سے امداد حاصل نہیں کرنا چاہتے تو انہیں زیادہ جانتے ہوں، میں زیادہ جانتا ہوں انہیں کہ ان کا ولی ہوں، ان کا معاملہ مجھ پر ہی چھوڑ دو کہ بے شک وہ میرے خلیل ہیں، وہ میرے جلیل القدر میرے پیغمبر ہیں، میرے جلیل القدر دوست ہیں۔ اس وقت تمام روئے زمین پر ان کے بغیر اور میرا کوئی خلیل نہیں، اور میں ہی ان کا معبود ہوں، میرے بغیر ان کا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہواؤں پر جو مقرر فرشتے تھے وہ بھی آ گئے، اور وہ فرشتے بھی حاضر ہے جو چوپاؤں پر مقرر تھا۔ ان دونوں نے عرض کیا کہ آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم آگ کو ختم کر ڈالیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری امداد کی کوئی ضرورت نہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی اور وہی بہتر کارساز ہے۔ آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام بھی آئے اور عرض کیا کہ آپ کو میری امداد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی امداد کروں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری امداد کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبریل نے کہا اچھا تو پھر اپنے رب سے ہی سوال کر لیں، تو آپ نے فرمایا وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے وہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ ہے۔ یہ تو کہہ دیا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے امداد طلب کرنا جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے امداد طلب کرتے۔ کاش ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو مقام ملائکہ سے بلند ہے، انہیں کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے کم مراتب والوں سے امداد طلب کریں؟ کیا ضرورت ہے ان کو؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح عام انسان توکل کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہیں کرتے کہ وہ خود ہی جانتا ہے کہ مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اس کے اندر سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ چھپکلی آگ میں پھونکے مارتی رہی، پھونکے دیتی رہی۔ پھر مسلم شریف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک پیارے آقا علیہ السلام نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو بری چیز کے نام سے تعبیر فرمایا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چھپکلی کو پہلی ہی ضرب سے قتل کرنے میں زیادہ ثواب ہے، یعنی کہ پہلی بار کے اندر جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے اندر اس کو زیادہ ثواب ہے مارنے میں، اور دوسری ضرب میں قتل کرنے میں اس سے کم ثواب ہے، اور تیسری ضرب میں قتل کرنے کا اس سے کم ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے امداد لینے کا انکار کر دیا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، بہتر ہے، وہ خوب جانتا ہے میں سوال کروں یا نہ کروں، وہ تو خوب جاننے والا ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ سے بھی سوال نہ کیا کہ آگ میں جانے سے پہلے ہی مجھے بچا لے، بس صرف ایک بات مد نظر تھی کہ رب تعالیٰ جس بات پر راضی ہے میں بھی اسی پر راضی ہوں، اس کی رضا پر میں بھی راضی ہوں۔ کافروں نے جب آپ کو باندھ دیا، منجنیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا، تو آپ نے یہ الفاظ مبارک پڑھے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، لا الہ الا انت سبحانک الحمد ولک الملک لا شریک لک، فرمایا کہ تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، تو سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملک میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کافروں نے آگ کو آگ میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت والی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا بھی حکم دیا۔
کہ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ مسند امام احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد مذکور ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو سلامن کا حکم نہ دیتا، آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ آپ سردی سے وفات پا جاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچی سکی، بلکہ آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا گیا۔ یعنی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو فرشتوں نے آپ کو پہلوؤں سے پکڑ کر ایک جگہ زمین پر بٹھا دیا، جہاں ایک میٹھے پانی کا چشمہ اور اس کے ارد گرد گلاب، نرگس اور چمبیلی کے پودے اور پھول اپنا حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ آگ نے صرف ان رسیوں کو جلایا جن سے آپ کو باندھا گیا، اور ان کے جلنے سے بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ ہوا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40 یا 50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا ہوں، اور میں نے عیش و عشرت کی اتنی زندگی میں مجھے عیش حاصل نہیں ہو سکا۔ اور پھر نمرود نے کہا، جب میں نے تمہارے رب کی عزت اور قدرت کو دیکھا تو میں نے نظر مانی کہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے قربانی کروں گا، اس لیے میں تمہارے رب کے حضور 4000 گائیں کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تک تم اپنے دین پر قائم ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی ہرگز قبول نہیں فرمائے گا، تمہاری اس قربانی کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس نے کہا، میں اپنی بادشاہی کو تو نہیں چھوڑ سکتا، البتہ قربانی ضرور کروں گا۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق 4000 گائیں ذبح کی، 4000۔ تو اور آئندہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا نہ دینے کا بھی ارادہ کر لیا، البتہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہا، ایمان اس کو نصیب نہ ہو سکا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب کفار نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے آگ پر جادو کر دیا ہے۔ انہوں نے تجربہ کرنے کے لیے ایک بوڑھے کو آگ میں ڈالا تو آگ نے اسے جلس کر راکھ کر دیا۔ تفسیر کبیر اور روح المعانی کے اندر بھی اس آیات مقدسہ کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ایک اور امتحان لیا جب آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی زوجہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو حرم کی سرزمین پر چھوڑ کر آؤ۔ اس وقت وہاں کوئی شہر آباد نہیں تھا بلکہ بیابان جنگل تھا۔ آپ کو وہاں چھوڑ جانے کا حکم دینے میں ایک تو امتحان لینا مقصود تھا، پھر کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا مقصود تھا۔